رات بھی کوئی گھٹی چھٹی لگا لیتے ہیں, کوئی سوٹا شوٹا نہیں, وہ سرائکی ہے, اس میں ہر لفظ بولا جا سکتا ہے. اور ہر سمت میٹھے پانی کے چشمے تھے اور ہم ایک شخص کی تلاش میں صحرا کو چل دی. اب آہستہ آہستہ وہ دایاں بازو وہ بایاں بازو کدھر چلے گئے ہیں؟ تعلیم جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہی. جب میں نے عنوان سنا تو میں نے سوچا شاید اس میں فاؤنڈیشن, کنسیلر, فیس پاؤڈر, بلش, اور جہالت کی تو انتہا. کوئی اور بات نہیں کر لیتی. آپ انسٹا کی تھوڑی تھوڑی ڈوز لے کے دیکھو, اللہ فرق. ابھی کچی عمر میں کوئی آنکھ میں ٹکا ہو گیا ہو کہیں؟ بس ہوا تھا, وہ اس کو بھی نہیں بتایا, آپ کو کیوں بتاؤ. میرے تینوں بچے جو ہیں بہت اچھے, بہت فرما بردار ہیں. صحیح, میرا بہت خیال ہے. یہ ان کے ڈر سے آپ یہ بات کہہ رہی ہو یا نہیں؟ بچے مجھے بہت پسند ہیں, چھوٹے بچے ہونے چاہیے. چھوٹے بچے مجھے پسند ہیں. تو پھر اگر آپ اپنے میاں صاحب کو سنت پوری کرنے کا موقع دے دیتی تو رونق لگی نہ رہتی کہ اگر محبوب کا وزن 70 کلو گرام سے بڑھ جائے تو وہ ڈھولا کہلاتا ہے. جی ناظرین, وننگ ورڈ 786 کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ملک عمران ڈلو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ کو اپنے تھل اپنے وسیب ضلع بکھر کے ایک ایسے روشن ستارے سے ملوانے جا رہے ہیں کہ جن کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس روشنی کی کرنیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ کل کو ہماری آنکھیں ہی چدھیا جائیں اور وہ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں یا کسی بڑے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں. تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ ہو اس موقع غنیمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے آج گفتگو کے لیے اپنے ساتھ ریکویسٹ کی ہے محترمہ فہیمہ شیرازی صاحبہ کو. وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہے, تو آئیے ان کے بارے میں انہی کی زبانی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم صاحب. وعلیکم السلام. میڈم صاحب کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں, اپنی گونوں کو مصروفیات سے ٹائم نکالا. تو اپنے ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے, اپنے کیریئر کے حوالے سے, اپنی تعلیم کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور اپریشیٹ کیا. بہت بہت شکریہ, اور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میرے اپنے علاقے میں اتنا اچھا کام سٹارٹ ہو رہا ہے. اور اپنے بارے میں یہی ہے کہ میں ٹیچر رہی ہوں, 30 سال تک گورنمنٹ اسکول میں جاب کی ہے, اور شاعری کی ہے. اور تعلیمی حوالے سے آپ کا ماسٹر وغیرہ کس میں فیلڈ؟ جی, ایم اے اردو اور ایم اے صحافت اور ایم اے عربی. اور 6 سال تک میں نے صحافت بھی کی ہے, مختلف اخبارات رسالوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, 89 سے لکھتی آ رہی ہوں. زبردست, ٹھیک ہو گیا. تو ہاں, یہ بھی ناظرین کہ کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ صرف فہیمہ شیرازی ہیں, بلکہ یہ فہمی بھی ہے. تو آپ کا کلمی نام جو ہے مطلب فہمی ہے. ٹھیک ہو گیا, زبردست. شاعری کب سے شروع کی؟ شاعری 89 سے شروع کی ہے. 89 سے بہت عرصہ ہو گیا. جی, ویسے تو شاعر بائی برتھ ہوتے ہیں, لیکن آپ کی شاعری کے محرکات کیا تھے؟ کس وجہ سے آپ کو لگا کہ میں اب شاعرہ ہوں, مجھے شاعری کرنی چاہیے, یا کوئی ایسا پوائنٹ, کوئی ایسا سپارک جس کے بعد آپ نے شروع کر دی ہو شاعری؟ 89 میں جب کہ میری جاب بھی تھی, اور میرے برادر بکس لے کر آتے تھے, ان کو مطالعہ کا بہت زیادہ شوق تھا. اور میں گو کے گھر میں سب سے چھوٹی تھی, مگر جو بکس آتی تھی میں اٹھاتی تھی اور اس کو پورا پڑھ کے رکھتی تھی, ورنہ میں رکھتی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں کرتی تھی اور کتاب کو پڑھتی تھی. تو اداس نسلیں وہ میں نے پڑھی, تو اس کے اندر ایسی کوئی عجیب و غریب لوگ تھے, ایسے کردار تھے عجیب و غریب, ان کی زبان ایسی تلخ سی, اور جس طرح کوئی جنگلی ہوتے ہیں اس طرح کے. تو میں نے اپنے برادر سے کہا کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہیں پہ؟ تو میرے برادر نے کہا ہاں ہوتے ہیں, اور انہوں نے جو اشارہ دیا اس اشارے کے ساتھ میرا مستقبل جو ہے اٹیچ تھا. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی, کیونکہ میں وہ سب پہلے پڑھ چکی تھی جس زندگی کے اندر میں نے داخل ہونا تھا. تو اس پہ پھر میں نے نظم لکھی, روحوں کا اشتراک. واہ واہ, تو آپ سنا دیں.
اچھا نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ شعراء حضرات کے لیے. پسندیدہ شعراء جی کون سے؟ ویسے تو ہر جو شاعر ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی شاعری بہت اچھی لگتی ہے, ساری شاعری تو نہیں اچھی لگتی کسی بھی ایک بندے کی, کیونکہ کوئی ایک بندہ کامل ہو بھی نہیں سکتا. تو زیادہ تر فیض احمد فیض اور احمد فراز, کیا بات ہے جی, بڑے ان کی شاعری اچھی آپ کے ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا. بکھر کا کلچر, سادات فیملی جی اور صنف نازک, جی, کوئی چیز شاعری کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی؟ نہیں, کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی. تو بڑی خوشی کی بات. الحمدللہ ہمارے والد صاحب گورنمنٹ آفیسر تھے, ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا, صحیح, تو ایسے گھٹن زدہ ماحول نہیں تھا. ذرا اوپن ٹائپ. جی. ادبی تنظیم کسی کے ساتھ کوئی ہے وابستگی یا کوئی رسائل جریدے؟ جی بہت سارے رسائل اس ٹائم جو جتنے بھی اخبارات ضلع بکھر سے نکلتے تھے, اور ایکسپریس, نوائے وقت, اخبار جہاں, ان سب میں نے, یعنی کہ میں نے بے شمار اخبار اور رسالوں میں لکھا کہ جو مجھے آج تک مل بھی نہیں سکے, مگر لکھا میں نے ضرور. اور آج کل تو نیٹ ہے, اور یہ مجھے بالکل ذرا بھی پسند نہیں ہے, کیونکہ مجھے یوں بک کو پکڑ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھنا اچھا لگتا ہے. وقت کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اب جو ایک تنظیم ہے ادراک جھنگ کی, اور ایک ہے دیدہ ظرف لاہور سے, صحیح, ان کے ساتھ میں وابستہ ہوں. ان میں آپ نے بڑے بہترین شہر چنے ہیں, جھنگ بھی اور جی لاہور بھی. ان میں اکثر مقابلہ شاعری کا ہوتا رہتا ہے. ایک ادب نما ہے, انڈیا میں تنظیم ہے, صحیح, تو وہ 13 لگاتے ہیں. وہ انہوں نے 13 کے لیے دیا تھا مصرع, دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا, صحیح, تو اس میں پھر 13 لگائی تھی. وہ بہت خوبصورت سلسلہ ہے, اس میں وہ انعامات بھی دیتے رہتے ہیں. زبردست. اچھا, تو آپ کی کوئی تصانیف؟ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ میرا جو ہے ستارہ اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ میں دوسروں کے لیے زیادہ کام کرتی ہوں, اپنے لیے کچھ نہیں کرتی. یہ ستاروں پہ یقین رکھتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوتے ہیں؟ شاید ہوتے ہوں, مگر میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے, کیونکہ میں اس وقت تک بھی 6 بکس میرے پاس لکھی ہوئی پڑی ہیں. صحیح. ایک شاعری کی ہے, ایک افسانوں کی جو زیر طبع ہے, یعنی کمپوزنگ کے لیے میں نے دی ہوئی ہیں. باقی جو وہ ہے گھر میں بہت مواد لکھا ہوا پڑا ہے, بہت. ٹھیک ہو گیا. مگر کبھی چھپوانے کا پہلے تو خیال ہی کبھی نہیں آیا تھا, اور اب ویسے ہی بس مصروفیات کی وجہ سے نہیں چھپوا سکتے. یا آپ ویسے ہی خیال آنا بند ہو گیا دل میں؟ چلو, کوئی اچیومنٹس, ایوارڈ وغیرہ؟ جی 95 میں مجھے ایوارڈ ملا تھا, یعنی شادی کے 2 سال کے بعد. تو شوج آباد میں شادی کے 2 سال بعد جی وہ تنظیم تھی شوج آباد میں, انہوں نے ایوارڈ دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. وہ میں نے مضمون لکھا تھا عصر حاضر اور نوجوان نسل. صحیح, زبردست. جی. آپ اردو میں بھی شاعری کرتی ہیں اور اپنی مادری زبان میں بھی آپ طبع آزمائی کرتی ہیں. جی. خیالات کے اظہار کے لیے آپ کون سا میڈیم زیادہ بہتر سمجھتی ہیں؟ ویسے تو سرائکی ہے, اس میں ہر لفظ بولا جا سکتا ہے. بالکل. مگر میں زیادہ تر شاعری اردو میں ہی کرتی ہوں. صحیح ہو گیا. جی. کہا جاتا ہے کہ جب ان پسماندہ علاقوں کے لوگ شعراء کرام بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں تو ان کے نصیب بھی بڑے ہو جاتے ہیں, اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کچھ؟ بالکل یقین رکھتی ہوں. تو پھر تو ہمیں ڈر ہونا چاہیے کہ آپ کہیں چلی نہ جائیں. میں بڑے شہر میں جا چکی ہوں, تقریباً 6-7 سال سے میں اسلام آباد ہوتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. جی. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہم اگر کوئی کام لکھنے کا ہو, ویسے کوئی بھی کسی قسم کا بھی ٹیلنٹ ہو نا, اگر ہم اس پہ محنت کرتے ہیں نا تو 10% ہم محنت کرتے ہیں نا, اس کا 1% ہمیں ملتا ہے ریسپانس. ٹھیک ہو, یعنی 10 کا ایک حصہ. اور اگر ہم اسلام آباد, لاہور, کراچی میں کچھ کرتے ہیں نا تو اس کا 1 کا 10 ہوتا ہے. اتنا فرق ہے. ہمارے جو شعراء کرام, جو ادیب, جو ابھی اس راہ میں آ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا آپ نے وہ بات کی کہ اگر وہ کسی بڑے شہر میں ہوں گے, بڑے پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو ان کی آبیاری زیادہ بہتر انداز میں ہوگی. لیکن اپنی مٹی سے محبت ہے, یہ بھی کسی چیز کا نام ہے. اپنی مٹی تو پھر وہ جیسے سرائکی میں کہتے ہیں,
یہاں تو ایسا ہی ہے کہ ریت کھیر بٹی نہ پہ، ریت کھیر بٹی نہ پہ جی. اور ہر سمت میٹھے پانی کے چشمے تھے اور ہم ایک شخص کی تلاش میں صحرا کو چلتی ہے. تو آپ کے اسلام آباد سے یہاں پہ آ گئی، مٹی کی محبت انسان کو کھینچ لاتی ہے. اردو ادب میں ایک نظریاتی تقسیم رہی ہے، بہت اچھا دور رہا ہے جی. اب آہستہ آہستہ وہ دایاں بازو وہ بایاں بازو کدھر چلے گئے ہیں؟ کدھر ہے وہ نظریاتی تقسیم؟ وہ تو اب کہیں نظر ہی نہیں آتی کسی شعبے میں بھی. صحیح. بہت اب تو جو ہے نا بس لوگ خود پسندی کی طرف، تعصب اور یہ چیزوں نے بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی محمود و ایاز بس ایک ہی صف میں کھڑے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کسی کی پہچان نہیں ہے. زبردست. نثر نگاری میں بھی آپ کا کوئی ہے رجحان؟ کون سی صنف؟ نثر نگاری میں افسانہ ہے، کالم لکھتی ہوں جی. ٹھیک. کوئی افسانے ہمیں کوئی نام بتا دیں، چلو بندہ کبھی کبھار پڑھ ہی لیتا ہے. افسانہ ایک تو ہے روح کا آئینہ، روح کا آئینہ، اجنبی. صحیح. اور کبھی سنیں گے ضرور انشاءاللہ، دیکھیں گے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، شاعری میں اوزان جو ہوتے ہیں، رموز و اوقاف، اوزان، وزن وغیرہ، اس کا کیا کردار ہے؟ میٹر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اوزان اور رموز اس کے شاعری کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل کے جو نوجوان شعراء ہیں وہ ان چیزوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. صحیح ہو گیا. اور جو آتا ہے بولتے جاتے ہیں، تیری چوڑیاں اور میری چائے اور کنگن، اور بس اس کے علاوہ شاعری وہ کنگن اور چائے کے ارد گرد اور لپسٹک کے گرد گھومتی رہتی ہے. گل و بلبل اور زلف اور رخسار پکڑا ہے سارا کچھ. جی ٹھیک ہو گیا. تو آپ مشاعروں میں جاتی ہیں، وہاں پہ نوجوان شعراء بھی ہوتے ہیں جو بے وزن کلام پڑھتے ہیں جی. تو کبھی آپ کے دل میں آیا کہ اس کو وٹا مار دو، صحیح نہیں پڑھ رہا؟ نہیں، اس طرح کبھی نہیں دل میں آیا، اس لیے کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں کسی کو کہوں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. میں اس قابل نہیں. جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ ذرفی آپ کی. آپ تعلیم کے شعبے سے بھی وابستہ رہیں، کوئی 30 سال تک آپ نے خدمات سر انجام دی بیہل کے لوگوں کے لیے، پتھر کے لیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارا نظام تعلیم، اس سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کیا اس میں ہونا چاہیے، کیا اس میں فارق؟ ہمارا نظام تعلیم جو ہے، یہ حکومتیں جو چینج ہوتی ہیں حکومتیں تو وہ اپنی مرضی کا نظام تعلیم لاتی ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ انگلش پڑھانی ہے، 3-4 سال تک ہم انگلش پڑھا تو پڑھا. جن بچوں کو ہم گاؤں والے بچوں کو پڑھاتے تھے منکی، تو وہ بچے آگے سے کہتے تھے بھولو، اس کا مطلب ہے. اور اگر ہم کہتے تھے ڈنکی تو بچے کہتے تھے باجی گڈھوں. اس طریقے سے ہم نے اتنی مشکل سے ان کو انگلش پڑھائی، اور جب 3-4 سال ہم پڑھا چکے تو حکومت نے کہا کہ اب یہ نہیں پڑھانی، اس کو ہٹاؤ، پھر دوبارہ اردو لے آؤ. وہ اس طرح اساتذہ کا بھی مائنڈ خراب ہو گیا اور بچوں کا بھی، اور تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا نصاب کے حوالے سے بھی اور نظام کے حوالے سے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو نصاب ہے اس کو کم کیا جائے، اور ساتھ تربیت کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ سب اساتذہ تربیت پہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے تربیت کے لیے الگ سے ایک بک ہونی چاہیے. صحیح. جو 1 کلاس سے لے کر اور 5 تک ہو، جس میں بچوں کو اتنا تک بتایا جائے کہ کس طریقے سے اٹھنا ہے اور کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے. کیا بات ہے جی. یعنی اخلاقیات سکھائے جائیں، وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں بچے نمبر تو بہت لے رہے ہیں آج کل جی، 99% 100% تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کوئی سائنسدان پیدا نہیں کر رہے، کوئی محقق، کوئی بڑا نام نہیں آ رہا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ تعلیم جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہی. صحیح. وہ ہمارا کردار اور شخصیت کو میچ ہی نہیں کر رہی. ایسی تعلیم ہم بچوں کو دے رہے ہیں، وہ میچ کر رہی ہے. بالکل وہ میچ کر رہی ہے، تو موبائل کو اور میڈیا کو میچ کر رہے ہیں ہمارے بچے. اس لیے زیادہ کوشش کریں کہ سوشل میڈیا سے بچوں کو دور رکھیں. نمبر تو بچے لیں گے، وہ رٹا لگا کے نمبر لے لیں گے، مگر وہ تعلیم ان کے ذہنوں میں نہیں بیٹھیں گی. ٹھیک. ٹیچر طبقہ
کبھی پولیو کے قطرے پلا رہا ہے، کبھی مردم شماری کی ٹیم کے ساتھ جا رہا ہے، کبھی کورونا پہ ڈیوٹیاں دے رہا ہے، یعنی اضافی بوجھ ان پہ لاد دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں کچھ حکومت سے آپ بات کرنا چاہیں ان حوالے سے؟